نیت کرو کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے عرض کی ایک شخص گھر سے باہر نکلتا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں گھر سے باہر کیوں آئے ہو، وہ آپ کو کہتا ہے میں گوشت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو بہت سمپل ہے، یہ جواب جو ہے یہ بہت ہی آسان جواب ہے۔ نماز کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں۔ مسجد میں کیوں آئے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا کہاں جا رہے ہو؟ مجلس سننے جا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے پوچھیں گے، بولوں گا لیکچر دے رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں، دعائے مکارم اخلاق پڑھ رہا ہوں۔ کون سی زیارت پڑھ رہے ہو؟ زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ جوابات جتنے بھی ہیں یہ بہت سمپل۔ یہاں مراد وہ نہیں ہے، یہاں مراد کون سی ہے؟ کیوں گھر سے باہر آئے ہو؟ گوشت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوال یہ کیوں گوشت لینے جا رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو؟ اچھا کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ اعتکاف میں بیٹھے ہو؟ کیوں اعتکاف میں؟ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ العجل العجل یا امام زمانہ کہہ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو؟ دعا کرتے مولا امام زمانہ کا ظہور جل فرما دے تو جواب آتا ہے ہاں الہی آمین۔ کیوں امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہو؟ تو آج جب تک انسان اس کیوں کو نہ سمجھے، ایک جوان نے کہا کہ مولانا اس حالات میں کرونا ہے اور دوسرے مسائل ہیں تو امام زمانہ کا ظہور بڑا قریب ہے، تو کیا امام آ جائیں گے یا مولا کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے سوال کیا چلو امام زمانہ آ گئے، آپ کیا کرو گے؟ کیوں امام زمانہ آئیں؟ چلیے امام زمانہ کل آ گئے، مولا کا ظہور ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ آپ اس میں کیوں آئیں؟ سوال یہ کہ امام زمانہ کیوں آئیں اور آپ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آ گئے تو آپ کیا کرو گے؟ یہ ہماری دعائیں بالکل ایسے ہے کہ یونیورسٹی کے لیے ہم کہتے ہیں بلڈنگ بنے، جب بلڈنگ بن گئی آپ اس بلڈنگ کے لیے جب اتنا احتجاج کر رہے تھے کہ بنے اور جب بن بھی گئی آپ اس بلڈنگ میں کون سا کام کرو گے؟ کوئی ایسی مہارت ہے؟ امام زمانہ کا نظام آئے، نظام ولایت ہے، بھائی آپ اس نظام ولایت امام زمانہ میں کرو گے کیا؟ کون سی ڈیوٹی انجام دو گے؟ کیا تم نے وہ مہارت اپنے وجود میں پیدا کی ہے؟ تو دوسرا درجہ، پہلی نیت جو بہت آسان ہے، ہر انسان جانتا ہے اس نیت کو، نماز پڑھ کے کیا کر نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، اعتکاف کر رہا ہوں، گوشت لینے جا رہا ہوں، ہاں۔ لیکن دوسرا سوال جو ہے کیوں گوشت لینے جا رہے ہو؟ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کیوں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں امام زمانہ غیبت میں گئے؟ کیوں الجل کہہ رہے ہو؟ جب تک اس کیوں کو نہیں سمجھیں گے تبھی آپ جب نیت کرتے ہیں، شاید آپ نے کم غور کیا ہو کہ 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قربتاً الی اللہ۔ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قربتاً الی اللہ، تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ پھر آگے سوال کیوں اللہ کے قریب ہو جاؤں؟ جب تک انسان اس دوسرے درجے تک نہیں پہنچتا، یہاں سے مراد وہی دوسری نیت ہے، جب تک انسان اس دوسری نیت کو نہیں سمجھتا۔ اور ہم نے اس کے ثواب اس کو بیان بھی کیا کہ جو انسان تخلیص النیہ من الفساد، نیت کو فساد سے خالص کرنا۔ عزیز نماز شبر نے بھی پڑھی، نماز لشکر یزید نے بھی پڑھی، اور دوسری طرف نماز حسین کے لشکر میں بھی ادا ہو رہی تھی۔ ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے، وہ بھی کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مولا حسین کے کسی صحابی سے پوچھا جائے آپ کیا کر رہے، وہ بھی کہیں گے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حسین کے صحابی کو پتہ تھا میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، ان کو نہیں پتہ تھا نماز ادھر قتل۔ تو آج جتنے بھی لوگ، آج زندہ مثالیں، یہ ٹی وی شو کی مثالیں، آج زندہ مثالیں، یہ مجلسیں، یہ ذاکرین، یہ مدح سرائے، یہ سارے جو ہم کر رہے ہیں بشمول میرے، ہم زندہ مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ ہمیں کیوں کا نہیں پتہ۔ عمل تو انسان انجام دے رہا ہے، لیکن وہ تخلیص العمل، اس عمل میں وہ خالصی نہیں ہے، کیونکہ نیت خالص نہیں ہے۔ اس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ جب تک اس کیوں میں خدا خدا خدا، جب تک اس میں اللہ 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 نہیں ہوگا، یعنی خالصتاً اللہ ہو، ایک ایسا فلٹر جس میں کچرا بھی ڈالو تو اس کچرے کو وہ صاف کر کے نکالے، جب تک ہمارا وجود ایسا نہ بن جائے کہ میں نے مثال دی تھی جوان نماز، رسول خدا نے فرمایا اس کی نماز کوے کی چونچ لگانے کی طرح ہے۔ مولا علی فرماتے اس کی عبادت اس گندے میلے کپڑے کی طرح ہے جس میں ملاوٹ ہے، خالص نہیں ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن اس پہ لعنت بھیج رہا ہے، ذکر علی کر رہا ہے لیکن اس کے قصیدے میں گانے کی دھن ہے، اس میں ملاوٹ کر رہا ہے، اس میں بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ مجلس پڑھ رہا ہے لیکن اس میں واہ لوگوں کی خوشامدی کی نیت ہے، خالص نہیں ہے، یا شہرت کے پیچھے، یا مال کے پیچھے، یا دولت کے پیچھے۔ ٹاک شوز ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ ریٹنگ کے لیے۔ ہر کام لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ میری ریٹنگ بن جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میرے 1 ملین سبسکرائبرز ہو جائیں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ مجھے مل جائے۔ اب اگر اللہ کے نام سے شہرت ملتی میں اللہ کا نام لوں گا کیونکہ ماہ مبارک ہے۔
اور اگر ہیپی نیو ایئر میں ڈانس کرنے سے اور گانے پڑھنے سے میرے ویوز بڑھتے ہیں، میں وہ کام کروں گا، میرے فین فالوئنگ بڑھے، میری سبسکرائبرز بڑھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتوں میں خلوص نہیں ہے۔ یہ مت دیکھو نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، یہاں تک فرما دیا کہ جہاد فی سبیل اللہ طولانی ترین جہاد اللہ کی راہ میں کرے، تپتی ہوئی دھوپ میں جہاد کرے، بچوں سے دور رہے، وہ آسان ہے، لیکن نیت کو خالص بنانا مشکل ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی نیت کو خالص بنا لیا، اس کا عمل اس کے درجے سے کئی گنا زیادہ بلند ہے، اور جس نے نیت کو خالص بنا دیا خدا اسے قلب سلیم عطا کرتا ہے، سالم دل عطا کرتا ہے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صاحب نیت، جو صاحب نیت، سچی نیت کا جو مالک ہے وہ سچے قلب سلیم کا مالک ہے۔ تو اصل یہ ہے۔ پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ شاکلتہ، تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہاری بنائی ہوئی شکل سے باہر نکلتے ہیں۔ دو شکلیں ہیں، ایک وہ شکل جو اللہ نے بنائی، ایک وہ شکل جو تو خود بناتا ہے، ایک وہ شکل جو تمہارے وجود کے اندر ہے۔ تو آج ہر انسان جھانک کر دے سکتا ہے کہ میرے وجود کے اندر شکل کون سی ہے۔